اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فیصلے کا اپنے بوائے فرینڈ کو بتایا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور اپنی چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران اس کے بوائے فرینڈ کی کال آ گئی اور کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے تھے۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ ارے میری شہزادی، تم اتنی رات گئے جاگتی پھرتی ہو، اور یہ تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی، رات کو لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام کے لیے بلایا ہے، میری کچھ سہیلیاں بھی جا رہی ہیں۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گھڑ دیا۔ اچھا تم ایسے کرو کہ تم میرے کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی اور وہ ماں کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا اور اس کی نظر سب سے پہلے اپنے لیے بنے لال رنگ کے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر مجھے کہتی رہتی تھی کہ جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی تو شہزادی لگے گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا، بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھیں، جن کا علم بھی مجھے آج ہوا۔ چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آخرکار اس نے زیورات ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کے رہ گیا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تو دیکھا فریج، مشینیں، برتن، سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں ایک دلہن کے کمرے کا مکمل سامان پڑا ہوا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیض بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنے ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اسے اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا، اور اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنا سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی ہوگی۔ ماں کی بات سن کر وہ ماں کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہو؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بھلا ماں سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی، اور میں کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔